اس کے قدموں تلے فٹ پاتھ کی سخت زمین تھی اور سر پر چلچلاتی ہوئی دھوپ، دور تک صاحبان کا نام و نشان تک نہیں تھا۔ اس کے تیز تیز قدم تھکن کی پرواہ کیے بغیر بڑھتے چلے جا رہے تھے۔ اس پاپی پیٹ کے لیے کیا کیا کچھ کرنا نہیں پڑتا۔ راستے میں رک کر اس نے سینڈل کے اسٹریپ دوبارہ بند کیے اور پھر چل پڑی، جیسے چلتے رہنا بھی اس کی ڈیوٹی میں شامل ہو۔ پھر بالآخر وہ اسکول کی عمارت تک پہنچ ہی گئی۔ داخلی گیٹ پر ضروری کارروائی سے گزرنے اور آدھا گھنٹہ اسٹاف روم میں انتظار کی مشقت برداشت کرنے کے بعد آخر کار اسے پرنسپل کے کمرے میں جانا نصیب ہوا۔ باقی تو سب ٹھیک ہے، مگر میری سمجھ میں ایک بات نہیں آئی بی کہ آپ نے نیازی صاحب کا اتنے اچھے اسٹینڈرڈ کا اسکول کیوں چھوڑا؟ وہ تو ان قریب اب کالج لیول تک پہنچنے کو تھا۔ پرنسپل صاحبہ نے اس کے ڈاکیومنٹس وغیرہ چیک کر کے پیپر ویٹ ہاتھ میں گھماتے ہوئے کسی قدر تحیر اور تجسس سے دریافت کیا۔ چند ثانیے کو جیسے اس کا سارا اعتماد بھگ سے اڑ گیا۔ وہ لب بستہ بیٹھی رہ گئی، پھر خود پر قابو پا کر رسان سے جواب دیا، دراصل ہم نے ادھر سے گھر شفٹ کر لیا ہے، اس لیے آنے جانے کی پرابلم تھی، وہ یہاں سے خاصا دور پڑتا ہے اس لیے۔ کب کیا ہے آپ نے گھر شفٹ؟ پرنسپل نے یوں ہی برسبیل تذکرہ ہلکے پھلکے انداز میں پوچھا۔ کل ہی شفٹ ہوئے ہیں ادھر۔ چند سرسری سے سوال و جواب کے بعد بالآخر بات طے ہو گئی۔ اس کا ایکیڈیمک ریکارڈ بہترین تھا، اتنے اچھے انگلش میڈیم ہائی اسکول میں 1.5 سال پڑھانے کا تجربہ رہا تھا، اور پھر انہیں ضرورت بھی تھی، سو تھوڑی سی رسمی ردوقت کے بعد اسے رکھ لیا گیا۔ دیکھیں بی ایک بات ابھی سے آپ پر واضح کر دوں، یہ اسکول پرائیویٹ ہے اور پرائمری کلاس تک ہے۔ اس کو کھولے ابھی 1.5-2 سال ہوئے ہیں، اس لحاظ سے نیا بھی ہے۔ ہم فی الحال آپ کو 2,000 روپے پر رکھ رہے ہیں، اس سے زیادہ یہ ادارہ افورڈ نہیں کر سکتا۔ البتہ بعد میں حالات بہتر ہوتے ہی آپ کی کارکردگی کے مطابق آپ کی تنخواہ میں خاطر خواہ اضافہ کر دیا جائے گا۔ نرمین نے طویل سانس لے کر پرنسپل کی طرف دیکھا اور خوش اخلاقی کا دکھاوا کرنے کے لیے یوں ہی لب پھیلا کر سر ہلا دیا۔ 2,000؟ اسکول کی عمارت سے نکلتے ہوئے اس نے سوچا، اس کا مطلب ہے گزارا کرنے کے لیے شام کی ایک اور نوکری بھی تلاش کرنا ہوگی۔ واپسی کے لیے قدم موڑتے ہوئے ایک اور بوجھ آن پڑا تھا۔ پھر کچھ جدوجہد کے بعد اسے ایک کمپوزنگ سینٹر میں جاب مل گئی۔ خوش قسمتی سے BA کے بعد کمپیوٹر کلاسز کا شوق اس کے کام آیا تھا۔ دادی کے ہزار شور مچانے منع کرنے کے باوجود اس نے رزلٹ کے انتظار میں گھر بیٹھنے کے بجائے وہ 9 ماہ کمپیوٹر کورس کرنے میں صرف کر دیے تھے، سو اب اس کا فائدہ ہوا تھا۔ ٹائمنگ دوپہر 2 بجے سے شام 5 بجے تک کی تھی، سو اس کے لیے پرابلم نہیں تھی۔ اسکول گھر سے واکنگ ڈسٹینس پر تھا۔ 1:30 بجے وہاں سے فارغ ہو کر گھر جاتی، دادی کو کھانا کھلاتی اور پھر انہیں سلا کر وہ مین روڈ سے اپنے روٹ کی بس پکڑتی اور سیدھا سینٹر جا پہنچتی۔ دل کی دنیا اب اس قدر برف بن چکی تھی کہ دونوں جگہ اس نے اب تک کسی سے سلام دعا اور دوستی آشنائی کی کوشش نہیں کی تھی۔ وہ دانستہ اپنے خول میں بند رہنا چاہتی تھی، وہ جس کے بارے میں کہا جاتا تھا کہ وہ تو اتنی ہنس مکھ ہے کہ چلتی ہوا کو بھی دوست بنا لے، اب وہ آدم بیزاری کا اشتہار بن چکی تھی۔ 1 ماہ کے صبر آزما عرصے کے بعد جب پہلی تنخواہ ملی تو اس نے واپسی پر سیدھا میڈیکل اسٹور کا رخ کیا۔ دادی کے لیے دوائیں خرید کر جب وہ بس اسٹینڈ کی طرف جا رہی تھی تو اسے محسوس ہوا جیسے کوئی اس کی نگرانی کر رہا ہو۔ چونک کر ادھر ادھر دیکھا، مگر کچھ سمجھ میں نہ آنے پر سر جھٹک کر اپنی مطلوبہ بس میں سوار ہو کر بیٹھنے کی جگہ تلاش کرنے لگی۔ مین روڈ پر اتر کر وہ دھیمے دھیمے کھوئے بکھرے قدموں سے اپنے مخصوص راستے پر ہولی۔ یہاں فلیٹوں کی ایک دنیا آباد تھی۔ ارد گرد بلاکوں کی سربا فلک عمارتوں نے جیسے آسمان کو نگاہ سے اوجھل کر دیا تھا۔ یہ فلیٹس لو انکم والی فیملیز کے لیے بنائے گئے تھے۔ تنگ و تاریک پلاسٹر، اکھڑے بوسیدہ بے رنگ سے بلاکس چہار اطراف پھیلے ہوئے تھے۔ وہ اپنے مطلوبہ بلاک میں داخل ہوئی اور تھکے تھکے انداز میں سیلن زدہ سیڑھیاں چڑھنے لگی۔ اس کا فلیٹ چھٹی اور آخری منزل پر تھا۔ بالآخر چٹکتے تھکان زدہ جسم و جان کے ساتھ وہ اپنے فلیٹ تک پہنچی گئی۔ پرس سے چابی نکال کر لاک کھولا اور اندر داخل ہو کر دوبارہ لاک کرتے ہوئے نڈھالسی سامنے والے کمرے کی سمت بڑھی۔ 2 ہی تو کمرے تھے، ایک میں سستا سا صوفہ سیٹ اور ایک میز اور 4 کرسیاں سجا کر اسے ڈرائنگ روم اور ڈائننگ روم دونوں کے لیے مختص کر دیا گیا تھا، اور دوسرے کمرے میں 2 بیڈ اور ایک کپڑوں کی الماری تھی۔ ایک باتھ روم تھا
جس سے کچھ فاصلے پر چھوٹا سا کچن تھا۔ ڈرائنگ روم کے ساتھ ایک چھوٹی سی نام نہاد بیلکنی تھی۔ شروع میں تو اسے اس کابک میں بڑی گھٹن ہوتی تھی۔ وہ ایسی تنگ و تاریک جگہوں پر رہنے کی عادی ہی کہاں تھی۔ ان کا آبائی مکان پورے ایک کنال پر مشتمل تھا۔ کھلے کھلے کمرے، بڑا سا لان، پیچھے چھوٹا سا باغیچہ۔ یہاں آ کر تو کھلی فضا میں سانس لینا ناممکن معلوم ہوتا تھا۔ دادی بیڈ روم میں آ کر اپنا پرس اور چادر الماری میں ڈالتے ہوئے وہ دادی کے بیڈ کی طرف آئی اور آہستگی سے ان کے اوپر پڑی چادر کا کونا سرکا دیا۔ انہوں نے کسمسا کر آنکھیں کھول کر ویران نظروں سے اسے دیکھا، پھر کوہنیوں کے بل اٹھنے کی کوشش کی۔ میں نا بڑی تگ و دو کے بعد ان کے منہ سے بے ربطی کے عالم میں اس کا نام ادا ہوا۔ ہاں دادی، میں تمہارے پاس ہی ہوں۔ وہ انہیں تکیے کے سہارے بٹھا کر دھیمے سے کہتی ان کے ہاتھ سہلانے لگی۔ ان کے بھرائے ہوئے گلے سے پھر چند بے ربط جملے ادا ہوئے۔ اسے اچانک سامنے پا کر اس دن صدمے اور خوشی کے ملے جلے عالم میں وہ اچانک قوت گویائی سے محروم ہو گئی تھیں۔ دکھ کے پاتال میں ڈوبے دل کے ساتھ وہ دھیرے دھیرے ان کے کندھے تھپک کر تسلی کے سے انداز میں کہنے لگی، سب ٹھیک ہے دادی، تم کچھ نہ کہو، ٹھیک ہے سب، تم بیٹھو، میں اپنے اور تمہارے لیے چائے بنا کر لاتی ہوں۔ وہ اپنے تپتے جھلستے پاؤں سینڈل سے آزاد کرنے لگی۔ باتھ روم تو نہیں جانا دادی؟ کچن کی طرف جاتے جاتے وہ رک کر پوچھنے لگی۔ دادی کے نفی میں سر ہلانے پر وہ لباس بدل کر کچن میں آ گئی۔ دادی کو چائے دے کر اپنی چائے کا کپ وہیں کچن میں ہمراہ لے گئی اور رات کے کھانے کے لیے سوچنے لگی۔ تھوڑی سی مسور کی دال پڑی ہوئی تھی، اس نے وہی بھگو دی۔ کل شام کو واپسی پر 2-3 سبزیاں لے آؤں گی، یوں دالوں پر کب تک گزارا چلے گا؟ ویسے دادی کو تو مکوی مرغن غذائیں کھلانی چاہیے، ڈاکٹر بھی یہی کہہ رہا تھا۔ کمزوری بھی تو بہت ہو گئی ہے، مگر مرغی اور گوشت ہم دونوں افورڈ نہیں کر سکتے۔ ابھی تو اتنے بہت سے اخراجات منہ کھولے کھڑے ہیں، پانی، بجلی، سوئی گیس کا بل، اور مالک مکان کا کرایہ تو شکر ہے 6 ماہ تک کا پیشگی ادا کر دیا ہے، مگر روز کے کھانے پکانے کے اخراجات بھی ہیں۔ وہ سوچ سوچ کر دل محسوس کر رہ گئی تھی۔ اس سے قبل گھر اور گھرداری کی الف بے بھی جاننے کی کوشش ہی نہ کی تھی۔ کھانا پکانا تو سب دادی کے سر پہ ہوتا تھا۔ کیا چیز ختم ہو گئی، کیا موجود ہے، نرمین کی جانے بلا، مگر اب وہ ایک سرد آہ بھر کر رہ گئی۔ دادی، میں آپ کی دوائیں لے آئی ہوں، اب انہیں باقاعدگی سے استعمال کرنا ہے، یاد ہے نا؟ ڈاکٹر کہہ رہا تھا علاج باقاعدگی سے اور توجہ سے ہوگا تو کچھ عرصے بعد قوت گویائی بحال ہو سکتی ہے۔ اگلے ہفتے آپ کو لے کر جاؤں گی چیک اپ کے لیے۔ کھانا پکا کر وہ وہیں بیڈ روم میں لے آئی تھی اور اب دادی کے ساتھ مل کر کھا رہی تھی۔ انہیں نوالے بنا کر کھلاتی وہ امید افزا لہجے میں کہہ رہی تھی، مگر دادی کی سنسان مقبرے جیسی آنکھوں میں امید کی روشنی کا دور دور تک نام و نشان نہیں تھا۔ برتن اٹھا کر سمیٹ کر کچن میں رکھنے کے بعد وہ دادی کو ان کی بے ساکھیاں تھما کر کمرے سے سہارا دے کر باتھ روم لے گئی تھی، پھر واپس بستر پر لٹا کر کمبل ان پر ڈالا۔ بیرونی دروازے کا لاک ایک بار پھر چیک کیا اور کچن کی لائٹ بجھا کر دروازہ بند کر کے بیڈ روم میں اپنے بستر پر آ گئی۔ دادی، انشاءاللہ اچھا وقت جلد لوٹ آئے گا۔ سونے سے پہلے اس نے روز کی طرح دادی کو اور خود کو جھوٹی تسلیاں دینے کی گویا رسم ادا کی۔ اس نے دیکھا دادی کی آنکھوں میں آنسو لرز رہے تھے، بے بس اور مضطرب آنسو۔ اس کے اندر جیسے کوئی چیز پگھلنے لگی۔ دادی، وہ بولی تو اس کے بھیگے لہجے میں دکھ کی آمیزش تھی۔ دادی، ہم نے کیا قصور کیا تھا؟ اصولوں سے دوستی ہی تو کی تھی، برائی کی نشاندہی کر کے اس کو پھیلنے سے روکا تھا۔ کیا یہ کوئی جرم ہے؟ پھر اتنے بہت سے پتھر کیوں ہمیں زخمی کر گئے ہیں؟ ہم معتوب کیوں ٹھہرائے گئے ہیں؟ کرے کوئی اور بھرے کوئی، جو فیل ہم نے نہیں کیا اس کی تہمت ہم پر کیوں لگاتے ہیں لوگ؟ اس کا جی چاہ رہا تھا وہ دونوں ہاتھوں میں چہرہ چھپا کر پھوٹ پھوٹ کر روئے اور دھاڑے مار مار کر اپنی روحانی موت پر بین کرے، مگر جانتی تھی دادی نے اس کے ایک آنسو پر ساری رات بلک کر گزارنا تھی، سو کمال درجے کے ضبط کا مظاہرہ کرتے ہوئے خود پر قابو کیے رکھا۔ سو جائیں دادی، ماضی کو دفن کر دیں اس کی تمام تر بدصورتیوں کے ساتھ، انشاءاللہ سب ٹھیک ہو جائے گا۔ اس نے جیسے رٹا رٹایا سبق دہرایا اور ان کی طرف سے رخ موڑ کر سونے کی ایکٹنگ کرنے لگی، مگر نیند کہاں تھی آنکھوں میں؟ 1.5 ماہ پہلے کیا ہوا تھا
اس صبح جب اس نے جیپ سے اتر کر اپنی نیم پاگل دونوں ٹانگوں سے معذور نحیف و نزار دادی کا نیم مردہ لاشا دیکھا تھا اور ارد گرد دیکھنے والوں کا ایک ہجوم تھا، اس دن جب لوگوں کی زبانیں خنجر بن گئی تھیں اور ان کی نگاہوں کے بے رحم برمے اس کے اندر تک شگاف ڈال گئے تھے، کس طرح صدیاں اچانک ثانیوں میں بٹ گئیں اور 1.5 ماہ پہلے گزرے سارے واقعات اس کی نگاہوں میں پھرنے لگے۔ جتنی دادی سے ملنے کی بےتابی تھی، اسی قدر انہیں سامنے دیکھ کر جیسے سکتے کی سی کیفیت طاری ہو گئی تھی۔ پھر لٹے پٹے انداز میں ان کا خود سے بیگانہ وجود تھام کر اپنے گھر میں داخل ہوئی تو یوں لگا جیسے کسی دوسری دنیا میں آ گئی ہو۔ دادی پاگل ہو گئیں اور تم اتنے عرصے تک لاپتہ رہیں، چنانچہ ہم نے عدالت سے اجازت نامہ حاصل کر کے مکان پر قبضہ کر لیا۔ اب یہ ہمارا ہے، اس پر ہمارا حق ہے۔ یہ مکان دادا نے بنوایا تھا، دادی کو قانونی پیچیدگیوں کی خبر نہ تھی، سو ابھی تک ٹرانسفر نہیں کروایا تھا۔ دادا کے بھائی کے بیٹے عزیز الرحمان کی بڑے عرصے سے اس مکان پر نظریں تھیں۔ اب جو میدان صاف دیکھا تو اپنے ایک وکیل دوست کے ذریعے رسمی کارروائی کے بعد مکان پر قبضہ کر لیا اور اب اپنی فیملی سمیت رہائش پذیر تھا۔ وہ حیران پریشان، بے سائے بان اور بے امان کھڑی تھی۔ عزیز الرحمان نے اتنی مہربانی ضرور کی کہ کچھ عرصے کے لیے اپنے ساتھ رکھنے پر رضامند ہو گیا، مگر یہ چند یوم اس محلے میں قیامت کی طرح گزرے۔ عمر دراز خان نے ٹھیک کہا تھا، اصل سزا تو اب شروع ہوئی تھی۔ لوگوں کی زبانوں کے تیر، نگاہوں کی برچیاں جیسے اندر باہر اس کے تعاقب میں رہتی تھیں۔ اسے دیکھ کر بچے بڑے یوں راستہ چھوڑ کر ایک طرف ہٹ جاتے جیسے کوئی بدرو دیکھ لی ہو۔ لوگوں کی نظروں میں حقارت، نفرت اور لعنت ملامت کے انگارے برسا کرتے تھے، اور زبانیں، وہ خنجر زبانیں۔ توبہ توبہ، دہائی ہے، 4 ماہ اپنے یار کے ساتھ گزار کے آئی ہے، لو بھلا بتاؤ، کوئی پوچھے تمہیں کس کا خطرہ تھا؟ بابا اماں سر پہ نہیں، دادی بوڑھی، اس کی کیا مجال تھی؟ اتنا پسند تھا تو عزت سے اس سے نکاح کر لیتی، پھر چاہے جہاں مرضی جاتی، اس طرح اپنے خاندان کی عزت اور غیرت کا سودا تو نہ کرتی۔ اے بہن، یہ ملازمت کی شوقین لڑکیاں شادی بیاہ کے بکھیڑے کہاں پالتی ہیں؟ بن سور کے لچکتی مٹکتی گھر سے نکل کھڑی ہوتی ہیں اور نوکری کے بہانے اپنے عاشقوں، دلداروں کے ساتھ رنگرلیاں مناتی ہیں۔ پھر اس کے لچھن تو ویسے بھی شروع سے ہی خراب تھے، دیکھا نہیں تھا کیسے دادی سے دو بدو سوال جواب کیا کرتی تھی۔ منمانی کرنے اور زبان درازی کرنے کی بری عادت تو شروع سے اس کو لاحق تھی۔ اللہ کی مار ایسی بے حیا اور بے شرم لڑکیوں پر۔ بھلا بوڑھی دادی کا بھی خیال نہیں آیا، کوئی خوف خدا نہیں رہا؟ 1 نہ 2، پورے 4 ماہ۔ توبہ استغفار۔ تمہارے انکل بتا رہے تھے، میں نے صبح دیکھا تھا اسے جیپ سے اترتے ہوئے۔ وہ شہر کا بڑا مشہور اور دولت مند بندہ ہے۔ کون بھلا؟ ارے وہی جس کے ساتھ منہ کالا کر کے آئی تھی، وہ ناہنجار بے غیرت لڑکی۔ بھائی شیخ صاحب، آپ محلے کے بڑے ہیں، بزرگ ہیں، ہمارا خیال ہے اس زمن میں آپ کو یہ اہم قدم اٹھا لینا چاہیے۔ کیا مطلب بھائی؟ کھل کر بات کیجیے صاحبان۔ دیکھیں شیخ صاحب، ہماری بھی بیٹیاں ہیں جو جوان ہیں، ان کے بیاہ کرنے ہیں، اور جو چھوٹی ہیں انہوں نے بھی کل جوان ہونا ہے۔ ہمارا خیال ہے محلے کی پاکیزہ اور صاف ستھری فضا کو آلودہ ہونے سے بچانے کے لیے اس غلاظت کی پوٹ کو اپنے محلے سے نکال دینا چاہیے۔ وجہ فرماتے ہیں صوفی صاحب، کہیں بے حیائی اور بغیرتی کی یہ کھلی داستان میرے منہ میں خاک محلے کی بہو بیٹیوں کے لیے مثال نہ بن جائے۔ اس زمن میں فوری اقدام کرنا ہوگا۔ اور پھر باہر کی فضاؤں میں برستے الزام اور تہمت کے یہ انگارے گھر کے اندر تک بھی چلے آئے، جب ایک دن عزیز الرحمان کی بیوی نے بڑی عاجزی سے اس سے مخاطب ہو کر درخواست کی، دیکھو بھائی، میں تمہیں یہاں رکھ لیتی، مگر بات یہ ہے کہ میری دونوں لڑکیاں جوان ہیں، کوثر کی بات طے ہو چکی ہے۔ اگر اس کی سسرال کو یہ خبر ہو گئی کہ 4 ماہ تک گھر سے غائب رہنے والی لڑکی ہماری رشتہ دار ہے اور ہمارے ساتھ رہ رہی ہے، تو وہ کھڑے کھڑے رشتہ ختم کر ڈالیں گے۔ پھر انجم بھی شادی کے لائق ہو گئی ہے۔ جو تمہاری کہانی کان پڑ گئی تو کون ہماری بیٹی کا ڈولہ اٹھائے گا؟ تم برائے مہربانی کہیں اور انتظام کر لو۔ اور پھر ایک اور تازیانہ اس وقت لگا جب سر نیازی نے اسے اپنے کمرے میں بلوا کر استعفیٰ دینے کو کہا۔ وہ ہکا بکا دیکھتی رہ گئی۔ نیازی صاحب اپنے مخصوص پروکار نپے تلے انداز میں کہہ رہے تھے، دیکھیے مس فرحین احمد، استاد کا کردار
طالب علموں کے لیے مشعل راہ ہوتا ہے۔ بچے بڑوں کے نقش قدم پر چلتے ہیں اور معذرت کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ آپ کا کردار اب کوئی قابل فخر نہیں رہا۔ اس سے طالب علموں کے اخلاق و کردار کی نشو و نما پر فرق پڑے گا۔ بہت عرصے سے اسٹاف کے دیگر ممبران مجھ پر دباؤ ڈال رہے ہیں کہ درس گاہ کی فضا کو آلودہ کرنے والے عناصر کا یہاں سے اخراج بہت ضروری ہے، اور اب تو بچوں کے والدین بھی شکایت لے کر آنے لگے ہیں کہ آپ کے اسکول کا ماحول اب ٹھیک نہیں رہا۔ ہم اپنے بچوں کو بے حیائی اور بے غیرتی کا سبق نہیں پڑھانا چاہتے، چنانچہ مجھے اپنے ادارے کی نیک نامی اور وقار کی خاطر آپ سے مطالبہ کرنا پڑ رہا ہے کہ آپ بخوشی یہاں سے رخصت ہو سکتی ہیں۔ 1 2 3 4 ذلت کی طاقت و تھپیڑوں کی بارش نے اس کے چہرے کا حلیہ بگاڑ کے رکھ دیا تھا۔ صدمہ، شدید صدمہ اس کے ذہنی خلجان کا باعث بن گیا تھا۔ اسی ادارے کی فضا کو پاکیزہ، شفاف اور آلودگی سے پاک رکھنے کے لیے تو اس نے یہ انتہائی قدم اٹھایا تھا۔ انہی بچوں کی مثبت اخلاقی اور جذباتی نشو و نما کے لیے تو اس نے نعمان پیرزادہ جیسے مشکوک کردار کے لڑکے کو اپنی کلاس میں ایڈمٹ کرانے سے انکار کیا تھا۔ اس تعلیمی درسگاہ کے مقدس ماحول کو بحال رکھنے کے لیے تو اس نے اذیت کی لامحدود وسعتوں پر محیط وہ 4 ماہ کی قید تنہائی کاٹی تھی۔ ادارے کی فضا کو آلودہ کرنے والے عناصر کا اخراج بہت ضروری ہے۔ رہ رہ کر یہ جملہ اس کے اعصاب پر کوڑے کی طرح برس رہا تھا، اور پھر ایک اور خبر نے اس کے سینے میں شگاف ڈال دیا۔ اس کی غیر موجودگی میں میٹرک کی کلاس ایک دوسری ٹیچر کے ذمے لگ گئی تھی، اور اس سے معاملہ طے کر کے عمر دراز خان پیرزادہ نے نعمان پیرزادہ کو ری ایڈمٹ کروا دیا تھا، اور اب وہ شان سے میٹرک کے فائنل پیپر دے کر فارغ ہو چکا تھا۔ یہ اصولوں پر سمجھوتا نہ کرنے کی سزا تھی جو آج وہ دربدر تھی۔ بالآخر وہ محلہ بدر کر دی گئی۔ بینک میں جو رقم پڑی تھی اسے نکلوا کر ایک گمنام و تاریک علاقے میں فلیٹ کرائے پر لے لیا۔ جو رقم بچی اس سے کچھ فرنیچر ڈلوا لیا، اور پھر گھر کے روٹی پانی کے خرچے اور دادی کے علاج معالجے کے لیے ملازمت کے لیے ہاتھ پاؤں مارنے لگی۔ تم نے ٹھیک کہا تھا عمر دراز خان، سزا تو میں اب پا رہی ہوں، پور پور زخمی ہوں۔ دادی کی آتی جاتی سانسوں کا خیال نہ ہوتا تو کب کی زہر کھا کر سو رہتی، مگر اب جینا اور جیتے رہنا جیسے فرض بن کے ساتھ چمٹ گیا ہے۔ بہت حساب ہیں تمہاری طرف عمر دراز، میرے روئیں روئیں میں تمہارے لیے نفرت ہے، صرف نفرت۔ تمہارا نام کلنک کا ٹیکا بن گیا ہے میرے لیے۔ تمہارا تو بال بھی بیکا نہیں ہوا، تم پر تو کوئی آنچ بھی نہیں آئی، مگر تمہیں چین کی نیند میں بھی نہیں سونے دوں گی۔ میں نے تو تمہارے جسم سے بہتے خون کے بدلے اپنی آنکھوں کا خون رنگ کر لیا ہے، مگر میری پارسائی کے شیشے پر پڑی گرد تمہارے دامن کو ایک دن ضرور آلودہ کرے گی۔ تم تو آج بھی اتنے ہی چاہے جاتے ہو، ہاتھوں ہاتھ لیے جاتے ہو۔ کسی کو جرت نہیں کہ تمہیں اسکینڈلائز کر سکے، مگر میں تمہارے حصے کی رسوائیاں بھی اپنے دامن میں سمیٹنے پر مجبور ہوں۔ تم سے کوئی جواب طلب نہیں کرتا، مگر میں اس معاشرے میں ایک حقیر کتے سے بھی بدتر سمجھی جاتی ہوں۔ لوگ تمہارے نام سے میرے شیشہ عصمت کو چکنا چور کرتے ہیں۔ سب نے مجھے کھلی گزرگاہ سمجھ لیا ہے، جس کا جی چاہتا ہے اپنی پسند کی گالی سے نواز دیتا ہے، مگر کب تک؟ آخر کب تک؟ جنہوں نے بستی اجاڑ ڈالی کبھی تو ان کا حساب ہوگا۔ بھڑکتی سلگتی یادوں کی چنگاریاں رہ رہ کر اس کے دل کے گرد الاؤ روشن کر رہی تھیں۔ وہ سر جھکائے اپنے راستے پر چل رہی تھی۔ سر اٹھانا تو جیسے بھول ہی گئی تھی۔ اب تو جیسے گناہ کرنے شرمسار ہونے والوں کی طرح دوسروں سے زیادہ خود اپنے آپ سے چھپتی بچتی پھرتی تھی۔ اچانک اسے لگا جیسے وہ کسی نظروں کے حصار میں ہو۔ اس نے کسی خدشے کے پیش نظر سر اٹھا کر سڑک کی طرف نگاہ کی، اور پھر جیسے زمین و آسمان تھم کر رہ گئے۔ وہ گاڑی کا دروازہ کھول کر قدم قدم گنتا عین اس کے مقابل آن کھڑا ہوا تھا۔ اس وقت وہ اپنے اسکول کے گیٹ سے محض 1 فرلانگ کے فاصلے پر تھی، اور اسکول گیٹ پر کسی بت کی طرح ایستادہ چوکیدار پوری طرح اس گاڑی سے نکل کر سامنے آنے والے شاندار سوٹڈ بوٹڈ وجیح مغرور بندے کی طرف متوجہ ہو گیا تھا۔ السلام علیکم، کیسی گزر رہی ہے؟ اس کے لہجے میں وہی بشاشت اور گرم جوشی تھی۔ ہمیں تو تم نے خاصا پریشان کیا۔ ہم 2-3 دن پہلے ادھر اپنے ٹھکانے پر گئے تھے۔ وہاں ایک ایک نقش تمہیں ڈھونڈتا، تمہارا پتہ پوچھتا محسوس ہو رہا تھا۔ مکینوں کے ساتھ ساتھ مکان اور ماحول نے بھی تمہیں مس کیا۔ وہ کیا فرماتے ہیں اپنے ساحل لدھیانی صاحب کہ جہاں جہاں تیری نظروں کی اوس ٹپکی ہے، وہاں وہاں سے ابھی تک غبار اٹھتا ہے۔
جہاں جہاں تیرے جلووں کے پھول بکھرے تھے وہاں وہاں دل وحشی پکار اٹھتا ہے۔ جواب میں فرحین نے بلا کے قہر مان انداز میں اسے دیکھا تھا۔ یہ شاہراہ ہے اور میرا اسکول قریب ہے، میں یہاں کوئی تماشا کھڑا کرنا نہیں چاہتی، اس لیے بہتر ہوگا میرا راستہ چھوڑ دو۔ اس کا دھیما انداز غضب کا سرد پن اور زہر اپنے اندر سموئے ہوئے تھا۔ اچھا چلیں پھر ملیں گے، ویسے کبھی کبھی پسپائی اختیار کرنے میں کوئی حرج نہیں ہوتا۔ یوں بھی اتنی بڑی شکست فاش دینے کے بعد ہمارا تم سے انتقام کا کوئی سلسلہ باقی نہیں رہا، ہمارا مسئلہ تو ویسے بھی حل ہو چکا ہے۔ خلاف توقع وہ خوش دلی کا مظاہرہ کرتے ہوئے راستے سے ہٹ گیا تھا۔ جب وہ تیز قدم اٹھاتی گیٹ کراس کر کے اندر جا رہی تھی تو چوکیدار کی مانی خیز نگاہیں اس کے اندر تک اترتی چلی گئی تھیں۔ دوسرے دن چوکیدار نے اسے ایک سفید لفافہ اسٹاف روم میں آ کر تھمایا تو وہ چونک پڑی۔ وہی کل والے صاحب دے کر گئے ہیں۔ اس کی سوالیہ نظروں کے جواب میں چوکیدار نے زومانی انداز سے مسکرا کر جواب دیا۔ وہ خود کو بے بسی کے انتہاؤں پر محسوس کرنے لگی۔ دل چاہ رہا تھا بغیر پڑھے دو ٹکڑے کر کے ڈسٹ بن میں پھینک دے، مگر پھر کچھ سوچ کر کھول لیا۔ اندر اسٹائلش وشکارٹ پر سیاہ روشنائی میں درج تھا: ہم بھی شکستہ دل ہیں، پریشان تم بھی ہو، اندر سے ریزہ ریزہ میری جان تم بھی ہو۔ ہم بھی ہیں ایک اجڑے ہوئے شہر کی مثال، آنکھیں بتا رہی ہیں کہ ویران تم بھی ہو۔ مل جائیں ہم تو کیسا سہانا سفر کٹے، گھائل ہیں ہم بھی، سوختہ سامان تم بھی ہو۔ اف اللہ! اس کا چہرہ غیظ سے جل اٹھا۔ اس نے شدت جذبات سے بری طرح وشکارٹ مٹھیوں میں بھینچ کر چور چور کر دیا تھا۔ مجھے انگاروں پر پھینک کر میرا تمسخر اڑاتے ہو عمر دراز خان؟ وہ خدا تو سب دیکھ رہا ہے، اوپر والا سب جانتا ہے، میں دوسروں کے حصے کا بھگتان ہی بھگت رہی ہوں۔ کبھی تو رحم آئے گا نا اس پاک ہستی کو، کبھی تو میرے دن بھی پھیریں گے۔ آؤ فرحین، ہم تمہیں گھر چھوڑ دیں، بہت تیز دھوپ ہے۔ وہ اسکول گیٹ سے نکلی ہی تھی جب سامنے ہی اپنی سرخ چمکتی دمکتی ٹوٹا کرولا سے ٹیک لگا کر کھڑا عمر دراز خان اسے دیکھ کر اس کے سمت بڑا تھا، ابھی اس سے پہلے کہ وہ کوئی جواب دیتی یا اپنے قدم بڑھاتی۔ اسی لمحے پرنسپل نے اپنی سوزوکی کار گیٹ سے نکالتے ہوئے ان کی طرف دیکھا تھا۔ اس کے وجود میں جیسے کوئی بھونچال آ گیا۔ پرنسپل اپنی گاڑی نکال کر روانہ ہو چکی تھی، مگر اس کی کاٹدار نگاہوں نے اندر تک اس کی روح کو چھید کر کے رکھ دیا تھا۔ کیوں آتے ہو بار بار میری راہ میں؟ تمہارے بچھائے ہوئے انگاروں پر ہی تو چل رہی ہوں، اور اطمینان رکھو نرمین احمد کوئی موم کا پتلا نہیں ہے کہ مصائب کی دھوپ میں پگھل جائے گا۔ مت بار بار اپنی شکل دکھا کر میرے دکھوں کا دورانیہ بڑھایا کرو۔ گیٹ پر ایستادہ حسب سابق ادھر متوجہ چوکیدار کی وجہ سے وہ بہت دھیمے مگر غراتے ہوئے انداز میں گویا ہوئی اور پھر جیسے پیر پٹکتی ہوئی آگے بڑھی تھی۔ ابھی وہ گھر کے کچھ فاصلے پر ہی تھی جب دوبارہ سرخ کرولا اس کے راستے میں حائل ہو گئی۔ سنو سنو، ہمیں صرف دو باتیں کہنی ہیں تم سے۔ اس کے غضبناک ہو کر پھٹ پڑنے سے پہلے ہی اس نے ہاتھ اٹھا کر اسے بولنے سے روک دیا۔ نمبر 1، یہ ہمارا کارڈ رکھ لو، کبھی ضرورت یا مصیبت پڑنے پر بلا جھجک کال کر دینا۔ موبائل نمبر بھی درج ہے اور گھر کے اور دفتر کے تمام کانٹیکٹ نمبر بھی موجود ہیں۔ نمبر 2 یہ کہ ہمیں ساحل لدھیانوی کی زبان میں تم سے کہنا ہے کہ تیری تڑپ سے نہ تڑپا ہمارا دل، لیکن تیرے سکون سے بے چین ہو گیا ہوں میں، یہ جان کر تجھے نہ جانے کتنا غم پہنچے کہ آج تیرے خیالوں میں کھو گیا ہوں میں۔ اس کے لبوں پر بڑی واضح قسم کی خوشگوار مسکراہٹ در آئی تھی۔ تمہارے ساتھ گزارے لمحات کی یاد ہمیں خاصا ڈسٹرب کرنے لگی ہے، تبھی تو دیکھ لو بغیر کسی باڈی گارڈ اور ڈرائیور کے اتنی غیر معروف سی جگہ پہ بے خطر تم سے ملنے چلے آتے ہیں۔ وہ کہہ کر گاڑی کا دروازہ کھولنے لگا، پھر جیسے کچھ یاد آ جانے پر مڑا تھا۔ ارے ہاں، یہ بلینک چیک رکھ لو، اس میں اپنی ضرورت کے مطابق رقم بھر لینا، ان حالات میں ضرور۔ اور اتنی دیر سے ضبط کے کفل لگائے کھڑی نرمین سے اپنا غصہ دبانا بہت دشوار تر ہو گیا تو اس نے جھپٹ کر اس کے بڑے ہوئے ہاتھوں سے چیک تھاما اور پرزے پرزے کر کے ہوا میں اچھالتے ہوئے دانت پیس کر اس کی بات کاٹ کر خرائی۔ میں لعنت بھیجتی ہوں تمہاری شکل پر، تمہاری دولت پر، تمہارے عہدے پر اور ہر اس شے پر جو تم سے وابستہ ہے۔ پھر وہ رکی نہیں، بھاگتی ہوئی اپنے بلاک کی سیڑھیاں طے کرنے لگی تھی۔
گھر پہنچ کر دروازہ مقفل کرتے ہوئے وہ دادی کے پاس بیڈ روم میں جانے کے بجائے سیدھی ڈرائنگ روم میں آ گئی اور صوفے پر بیٹھ کر دونوں ہاتھوں میں منہ چھپا کر دھواں دھار رونے لگی، کچھ اتنی شدت سے کہ اس کی گھٹی گھٹی چیخیں اور سسکیاں دادی کے سماعتوں میں اترنے لگیں۔ دوسرے کمرے سے دادی کی غوں غاں سن کر وہ ایک جھٹکے سے ہوش میں آ گئی۔ اس سے پیشتر کہ وہ اٹھ جاتی، وہ بیساکھی کے سہارے گرتی پڑتی دروازے سے الجھتی اندر آ گئیں۔ ارے دادی، آپ کیوں اٹھ بیٹھیں؟ اس نے تیزی سے آگے بڑھ کر انہیں تھام نہ لیا ہوتا تو وہ دروازے سے ٹکرا کر بری طرح فرش پر جا گرتیں۔ میں نے نرمین نے انہیں صوفے پر بٹھا دیا تھا اور اب وہ اس کے کندھوں پر اپنا راشا زدہ بوڑھا ہاتھ رکھے شاید اس کے بہتے آنسوؤں کا سبب پوچھ رہی تھیں، جنہیں صاف کرنے کی نوبت نہیں آ سکی تھی۔ دادی، اپنی طرف سے تو اس نے خود پر ضبط کے پہرے بٹھانا چاہے تھے، مگر دل اتنا بھرا ہوا تھا کہ بے اختیار پھر سوتے پھوٹ نکلے۔ وہ ان کے لرزتے کانپتے گھٹنوں پر سر رکھ کر بلک بلک کر رونے لگی۔ ان کا بوڑھا ہاتھ ہولے ہولے اس کے گھنے بالوں کو سہلانے لگا۔ پھر محسوس ہوا کہ دادی کی پلکوں سے ٹوٹتے ستارے بھی نرمین کے بالوں میں جذب ہو رہے تھے۔ نرمین نے تڑپ کر سر اٹھایا اور پھر ان کے جھریوں بھرے چہرے پر لرزتے آنسو اپنی دونوں ہتھیلیوں سے صاف کر دیے۔ نہیں دادی، نہیں، تم کیوں روتی ہو؟ میں جو ہوں ہر غم سہنے کو، ہر دکھ اٹھانے کو، زمانے کی نگاہ اور زبان سے نکلا ہر تازیانہ کھانے کو۔ تم کیوں روتی ہو دادی؟ اور اس کا اپنا چہرہ آنسوؤں کے ریلے میں جیسے تر بتر ہوتا چلا جا رہا تھا۔ مس نرمین، کہتے ہیں انسان ٹھوکریں کھا کر سنبھل جاتا ہے اور سبق سیکھتا ہے، مگر معاف کیجیے گا، آپ کے اندر برائی کا زہر اس طرح سرایت کر چکا ہے کہ آپ بھٹائی سے اپنے اس روش پر گامزن ہیں۔ آپ کے متعلق اڑتی پڑتی بہت سی مشکوک باتیں میرے کان میں پڑی تھیں، مگر میں نے اس کے باوجود رسک لے کر آپ کو اپنے اسکول میں جاب دی تھی کہ شاید آپ اپنے رنگ ڈھنگ بدل لیں، مگر عادت پختہ ہو جائے تو اس کا کیا علاج؟ میں یہ سب کچھ برداشت نہیں کر سکتی کہ میرے اسکول سے وابستہ ٹیچر سے کردار کے چھینٹے میری عزت اور وقار کو داغدار کریں اور میرے ادارے کا ماحول خراب کریں۔ آپ کو شہر کی مشہور اور دولت مند اسامیوں کو پھنسانا ہے تو یہ کام کہیں اور جا کر کریں، میرا ادارہ استعمال نہ کریں۔ یہاں اس قسم کی ملاقاتیں، محبت ناموں اور پیغامات کا تبادلہ اور کھلے عام بے باکی کے مظاہرے کرنے کی اجازت نہیں دی جا سکتی۔ آپ تشریف لے جا سکتی ہیں اور بہتر ہوگا اپنے ہاتھ سے استعفیٰ لکھ دیں، وگرنہ مجھے بذات خود ٹائپ کرواتے ہوئے خاصا افسوس ہوگا۔ اوہ خدایا، آزمائشوں کی یہ لمبی قطار، کیا اس دیوار چین کا دوسرا سرا کبھی میرے ہاتھ نہیں آئے گا؟ ایک بار پھر وہی انگارہ جملے، وہی خنجر صف زبان۔ مجھے تو آنسو کبھی اچھے نہیں لگتے تھے، نہ اپنی آنکھ میں نہ کسی اور کی آنکھ میں۔ میں تو خوشی، اعتماد اور اعتبار کے دیس کی باسی تھی، مجھے تو روشنیاں اچھی لگتی تھیں۔ پھر مجھے اندھیروں میں کس نے دھکیل دیا؟ میں تو ہر رخ پہ خوشیاں سجی دیکھنا چاہتی تھی، پھر میری خوشیاں کون میرے چہرے سے نوچ کر لے گیا؟ یہ کون میرے منہ پہ گناہ گاری کی سیاہیاں پھیر گیا ہے؟ میں تو سچائیوں کا احترام کرنے والی تھی، پھر میری ذات کی سچائیاں کیوں دوسروں کی نظروں سے پوشیدہ ہیں؟ میں نے حق، سچ اور انصاف کی راہ پہ ثابت قدمی کا ثبوت دیا تھا، اس کے لیے زندہ میں 4 قیامت کے مہینے ویرانے میں بسر کر دیے، مگر دنیا والوں نے اس چھوٹے سے زندہ سے مجھے ایک بڑے زندہ میں کیوں ڈال دیا ہے، جہاں چاروں اطراف بھانبڑی بھانبڑ ہیں، جہاں شک کے ناگ اپنی دوشاخی زبان نکالے میری روح کو لمحہ لمحہ ڈستے ہیں۔ یہ ماضی کے ہیولے کبھی میرا پیچھا چھوڑ دیں گے؟ وہ ایک بار پھر غم روزگار سے نبرد آزما تھی۔ کمپوزنگ سینٹر سے ملنے والے 1800 روپے بھلا کیا ساتھ دے سکتے تھے؟ اسے تو راشن پانی کے خرچے بھی پورے نہیں ہوتے تھے۔ اب اس نے ٹیچنگ کے بجائے کسی دفتری جاب کے لیے تلاش شروع کر دی، مگر مایوسی جیسے اس کے مقدر کا حصہ بنتی جا رہی تھی۔ ہر جگہ تجربہ تھال میں سجا کر پیش کرنا پڑتا تھا، پھر رشوت، سفارش، پہنچ، وہ کس کس محاذ پر لڑتی۔ دادی کی طبیعت دن بدن بگڑتی جا رہی تھی، مخصوص ایکسرسائز نہ کر سکنے کے باعث ان کی دونوں ٹانگیں پھولنا شروع ہو گئی تھیں۔ قوت گویائی پہلے سے بھی کم رہ گئی تھی۔ ڈاکٹرز نے کہا تھا کہ صدمے سے چلی جانے والی قوت گویائی کے واپس آنے کے امکانات بہرحال موجود ہوتے ہیں،
اس سلسلے میں کیس مخصوص تھیراپی اور میڈیسن وغیرہ کے ذریعے رفتہ رفتہ نارمل ہو سکتا ہے، اور وہ سارے جتن بھی اسی لیے کر رہی تھی۔ اس کی اولین خواہش تھی کہ دادی کی گویائی لوٹ آئے۔ پتھروں کے اس دیس میں کوئی تو اس کی سن کر تسلی کے دو میٹھے بول اس کی جھولی میں ڈالنے والا ہو۔ اس دن بھی دادی کو خاصی تکلیف تھی ٹانگوں میں، ساتھ بخار بھی تھا۔ دوپہر تک تو وہ ان کے پاس بیٹھی ان کو دباتی رہی، ان سے باتیں کرتی رہی، مگر 2 بجے اسے کمپوزنگ سینٹر جانا تھا کہ اب ایسی نوکری کو ہاتھ سے گنوانے کی حماقت نہیں کر سکتی تھی۔ دادی، میں جگ، گلاس اور ڈونگے میں سادہ چاول ادھر آپ کے بستر کے ساتھ میز پر رکھ کر جا رہی ہوں تاکہ آپ کو تکلیف نہ ہو۔ کوشش کروں گی جلد لوٹ آؤں۔ اس حالت میں آپ کو چھوڑ کر جانے کو دل تو نہیں مانتا، مگر کیا کروں، آج تنخواہ ملنی ہے جس سے آپ کے لیے دوائیں لانی ہیں۔ جواب میں دادی نے ہاتھ کے اشارے سے اور منہ سے غوں غاں کر کے کچھ سمجھانے کی کوشش کی تھی، جسے وہ سمجھ گئی کہ اب وہ ان کے اشاروں کی زبان سے کسی قدر واقف ہو گئی تھی۔ آپ کہتی ہیں دوائیں نہ لاؤں، خرچہ ہوگا، اور پھر کھانے پینے کے لیے کہاں سے آئے گا؟ مگر دادی پیاری، اللہ مالک ہے، آپ کے لیے ہی تو سب کچھ کرتی ہوں تاکہ آپ جلدی سے ٹھیک ہو جائیں، ورنہ اس سیاکار غلاظت میں لتھڑے بیکار وجود کی سلامتی کے لیے کس کافر نے کھپنا تپنا ہے؟ بس دادی، جلدی سے ٹھیک ہو جائیں، آپ کے سوا میرا ہے ہی کون؟ پھر تو پیچھے میرا بدصورت قریح ماضی ہی رہ جائے گا، میری جان کا عذاب۔ اس کے گلے میں جیسے پھندے لگنے لگے۔ کمپوزنگ سینٹر سے واپس آتے آتے خاصی دیر ہو گئی تھی، کیونکہ مطلوبہ روٹ کی بس دیر سے ملی تھی۔ سست روی سے بلاک کی سیڑھیاں طے کر کے وہ اپنے فلیٹ میں داخل ہوئی تو 6:15 بج رہے تھے۔ سردیوں کا موسم تھا، اس لیے 6:15 بجے ہی رات کی سیاہ تاریکی پھیل گئی تھی۔ بیڈ روم میں آ کر بیگ اور چادر اتارنے کے بعد اس نے جھلائے ہوئے کوفزدہ انداز میں سینڈل اتارے اور پاؤں ایک دوسرے سے مسلتی کاہلی سے سیدھی ہو کر دادی کی طرف متوجہ ہوئی۔ دادی، دادی، پھر ذرا دھیان سے دیکھا اور دھک سے رہ گئی۔ دادی بستر پر موجود نہیں تھیں۔ دادی، اس کا دل جسم کے پنجرے میں جیسے پھڑ پھڑا کر رہ گیا۔ دادی، آپ کدھر ہیں؟ وہ پاگلوں کی طرح اٹھ کر انہیں ادھر ادھر تلاش کرنے لگی۔ اس کا دل کسی انجانے خدشے سے دھڑ دھڑائے جا رہا تھا۔ حواس باختہ سی ننگے پاؤں باتھ روم کی طرف لپکی اور دروازے پر ہی اوندھے منہ گری دادی کو دیکھ کر جیسے اس کا دل دھڑکنا بھول گیا۔ ڈرتے ڈرتے انہیں سیدھا کر کے دل کی دھڑکن چیک کی۔ اس کا اپنا دل اس قدر زور سے دھڑک رہا تھا جیسے ابھی کسی آن پسلیاں توڑ کر باہر آن گرے گا۔ ان کے دل کی دھڑکن دھیمے دھیمے نامحسوس سے انداز میں رک رک کر چل رہی تھی۔ اس کی جان میں جان آئی، پھر جیسے تیسے کر کے انہیں کچھ اٹھا کر کچھ گھسیٹ کر پلنگ پر ڈالا اور ہوش میں لانے کی تدابیر کرنے لگی۔ یکلخت اس کو احساس ہوا اس طرح دادی زندگی سے مزید دور ہوئی جا رہی ہیں۔ انہیں ہسپتال لے جانا انتہائی ضروری تھا، مگر اس وقت کیا کروں؟ کس طرح انہیں لے کر جاؤں؟ اس کے تو ہاتھ پاؤں پھولنے لگے۔ صحیح معنوں میں حواس جواب دے گئے۔ ٹیکسی اس ویران سنسان علاقے میں کہاں سے ملتی، اور بالفرض مل بھی گئی تو بھی چھٹی منزل سے گراؤنڈ تک کس طرح انہیں لے جا پاؤں گی؟ میری شہرت کے طفیل کوئی پڑوسی بھی مدد کرنے کا مجاز نہیں ہوگا۔ اس کے اندر بونچھال سا آ گیا تھا، پھر لگا جیسے ذہن میں ایک جھماکا سا ہوا۔ مجبوری میں تو حرام بھی جائز ہوتا ہے۔ وہ کچھ سوچ کر اپنی بیگ کی جیبیں کھنگالنے لگی۔ اس وقت کا بے دھیانی سے گھسیڑا جانے والا کاغذ کا وہ بیکار پرزہ اس کے خیال میں اب کتنا متاع جا محسوس ہو رہا تھا۔ بالآخر کارڈ مل ہی گیا، جسے جھپٹ کر بیگ سے جھانکتا 50 کا نوٹ کھینچ کر وہ اندھا دھند سیڑھیوں کی طرف لپکی تھی۔ فلیٹ سے کچھ دور مارکیٹ کے نام پر بنی 2-4 دکانوں کے ساتھ پی سی او تھا۔ اس نے افراتفری میں موبائل نمبر ملایا۔ یس، عمر دراز خان پیرزادہ اسپیکنگ۔ چند ساتھ بعد اس کی باروب گونجیلی آواز جیسے ایئر پیس پر چھانسی گئی۔ وہ کچھ دیر تک خشک لبوں پر انگلیاں پھیرتی بولنے کے لیے اپنے حواس قابو میں کرتی رہی۔ السلام علیکم، میں نرمین بات کر رہی ہوں، اس نے دھیمے سے مغلوب لہجے میں کہا۔ اوہ اچھا، کیوں خیریت تو ہے نرمین؟ اتنا تو وہ جانتا تھا کہ اتنی رات گئے اور اتنی مدت بعد اس طرح اس سے کانٹیکٹ کسی خوشگوار صورتحال میں نہیں کیا جا سکتا تھا، سو اس کے لہجے میں واضح طور پر تشویش امڑ آئی تھی۔
وہ دادی کی طبیعت بہت خراب ہے، وہ بے ہوش پڑی ہیں۔ وہ سب قرار و تاب کھو کر بری طرح بکھر گئی۔ ڈونٹ وری نرمین، ہم ابھی اور اسی وقت آ رہے ہیں، تم حوصلہ کرو۔ اس کے بھرائے ہوئے لہجے اور آنسوؤں میں گھلی سسکتی آواز نے عمر دراز خان کے اندر جیسے چابی سی بھر دی تھی۔ وہ بہت بے چین سا ہو کر گویا ہوا کے دوش پہ اڑتا ہوا پہنچا تھا۔ اوہ، انہیں فی الفور ہسپتال لے کر جانا ہوگا۔ ایک سرسری سے جائزے سے ہی وہ دادی کی مخدوش حالت کے بارے میں جان گیا۔ تم دروازے وغیرہ لاک کر کے گاڑی میں بیٹھو، ہم انہیں نیچے لے کر آتے ہیں۔ دادی کو اپنے دونوں بازوؤں میں احتیاط سے سنبھال کر وہ بصورت سیڑھیاں طے کرنے لگا تھا۔ جب وہ اس کے پیچھے گرتی پڑتی آ رہی تھی تو بہت سے گھروں میں جھانکتے چہروں نے دور تک اس کا پیچھا کیا تھا، مگر اس وقت اسے کسی شے کی پرواہ نہیں تھی۔ ہاسپٹل والوں نے دادی کی حالت کے پیش نظر فوراً سے پیشتر آئی سی یو میں داخل کر لیا تھا۔ عمر دراز خان پیرزادہ کی سیاسی و سماجی اور معاشی اعتبار سے مستحکم شخصیت کی موجودگی بذات خود ہاسپٹل کی انتظامیہ کی خصوصی دیکھ بھال اور پھرتیوں کا باعث بن گئی تھی۔ سچ ہے، پیسہ اور عہدہ بولتا ہے۔ مریض کے وی آئی پی روم کے ساتھ ان کے لواحقین کے لیے بھی الگ کمرے کا فوراً سے پیشتر انتظام کر دیا گیا تھا، جہاں وہ دونوں اس وقت موجود تھے۔ پوری رات جیسے آنکھوں میں کٹ گئی، وہ نڈھال سی لب بستہ کرسی پر بیٹھی ہوئی تھی، کبھی بے قرار ہو کر اٹھ کھڑی ہوتی اور پریشانی کے عالم میں مٹھیاں بھینج کر ادھر ادھر ٹہلنے لگتی۔ دادی ٹھیک ہو جائیں گی نا عمر دراز خان؟ مجھے بہت ڈر لگ رہا ہے۔ بلاخر وہ سکوت توڑ کر بے تابی سے کہہ کر خفضہ سے انداز میں اسے دیکھنے لگی۔ اس پریشانی کے عالم میں اس کا وجود بہت مضبوط سہارا محسوس ہو رہا تھا۔ عمر دراز خان نے سر اٹھا کر بغور اس کا متورم چہرہ دیکھا۔ اندیشوں نے جیسے اس کا سارا وجود نچوڑ کے رکھ دیا تھا۔ وہ آہستگی سے اس کے قریب آیا اور دھیرے سے اسے بے ساختہ شانوں سے تھام لیا۔ انشاءاللہ ضرور ٹھیک ہو جائیں گی، تم فکر نہیں کرو۔ وہ بہت رسان سے تسلی دے رہا تھا۔ وہ بے اختیاری کسی کیفیت میں اس کے سینے پر پیشانی ٹکا کر پھوٹ پھوٹ کر رو دی۔ کڑے وقت میں تسلی کے دو بول اور اپنائیت بھرا لمس کس قدر جاں فضاں اور تقویت بخش ہوا کرتا ہے، نرمین کو پہلی بار شدت سے احساس ہوا تھا۔ بی بریو، شاباش۔ اس نے انگلی کی پوروں سے اس کے اشک صاف کرتے ہوئے اس کا سر تھپتھپایا۔ صبح 8 بجے خوشخبری سننے کو ملی کہ مریضہ کو ہوش آ گیا ہے۔ کچھ دیر بعد پرائیویٹ روم میں شفٹ کر دی جائیں گی، تب ان کے گھر والے ان سے مل سکیں گے۔ عمر دراز خان نے بے ساختہ سکون کا گہرا سانس لیتے ہوئے اس کی سمت دیکھا، جس کے رخ پہ آن کی آن میں مسرت کے تمام جگنو چمک اٹھے تھے۔ نرمین، تم نے کل سے کچھ نہیں کھایا، آؤ ناشتہ کر لو، دادی جان اب بالکل ٹھیک ہیں۔ وہ دادی کے بستر پر سرہانے بیٹھی ان کے ہاتھ میں ہاتھ دیے جانے کون سے قصے سن رہی تھی، جب پچھ سے عمر دراز خان نے آواز دی تھی۔ واڈ بوائے اس کے حکم پر ناشتہ ٹیبل پر لگا کے جا چکا تھا۔ مجھے کوئی خاص بھوک محسوس نہیں ہو رہی، اس نے یوں ہی عذر کر دیا۔ اس کا دل دادی کے پاس سے اٹھنے کو نہیں چاہ رہا تھا، جیسے اندیشہ ہو کہ اٹھے گی تو دادی دوبارہ آنکھیں مون لیں گی۔ دادی نے اس کے ہاتھ پہ دباؤ ڈال کر جیسے عمر دراز خان کی بات ماننے کی تاکید کی۔ نہیں بھائی، یہ غلط بات ہے، پیٹ سے بھلا کیا دشمنی، چلو آؤ۔ اس کے انداز میں قدرے تحکم تھا، مگر اس نے برا نہیں مانا۔ بالآخر وہ آ گئی۔ اس نے بڑے اصرار سے ناشتہ کرایا۔ اسمبلی میں بہت ضروری میٹنگ ہے جس میں شرکت لازم ہے، 2-3 گھنٹے لگ جائیں گے۔ اس دوران فصیح تمہارے پاس رہے گا، پھر بھی کوئی ایمرجنسی ہو جائے تو موبائل نمبر پر فوری رابطہ کرنا، اوکے؟ اس کے جانے کے بعد فصیح آیا تو باس کی حسب ہدایت فروٹ، جوس کے پیکٹ، دودھ کے پیکٹ، یخنی، سوپ اور جانے کیا کیا کچھ ایک ذخیرے کی شکل میں ہمراہ لے کر آیا تھا۔ دوپہر تک عمر دراز خان واپس آ چکا تھا۔ شام تک وہ ہمراہ رہا۔ اس کی موجودگی میں ڈاکٹرز کے وفود، نرسیں اور وارڈ بوائے وقفے وقفے سے چکر لگاتے رہے۔ یہ ساتھ ہی ٹوائلٹ ہے، تم شاور لے کے لباس تبدیل کر لو۔ ساتھ ہی اس نے ریڈی میڈ سوٹ کا لفافہ اس کی طرف اچھال دیا۔ راستے میں ہمیں خیال آیا تمہیں یقیناً فریش ہو کر لباس بدلنا ہوگا، سو جو بوتیک سامنے نظر آیا وہیں سے افراتفری میں لے لیا۔ خیال رکھنے کا یہ انداز کس قدر انوکھا تھا۔ اس نے خجل سا ہو کر درزیدہ نگاہوں سے دادی کی طرف دیکھا۔ ان کی کھلی آنکھوں میں اطمینان کی لہریں تھیں۔ وہ چپ چاپ باتھ روم کی طرف مڑ گئی۔ دادی جان بالکل ٹھیک ہیں،
فصیح ان کے پاس بیٹھے گا۔ اتنی دیر میں ہم رات کا کھانا کھا آتے ہیں، یہ سامنے ہی ریسٹورنٹ ہے۔ نہیں، اس نے قطعی انداز اختیار کیا، مگر اسی وقت دادی نے ہاتھ کا اشارہ کیا۔ وہ کچھ جھنجھلا سی گئی، لیکن بہرحال دونوں طرف کے اصرار نے اسے پابہ زنجیر کر دیا۔ ڈاکٹرز بتا رہے تھے اگر ان کی طبیعت سنبھل گئی تو 2-4 دن میں ڈسچارج ہو جائیں گی۔ کھانے کے دوران وہ بتا رہا تھا۔ اچھا، اللہ کرے ایسا ہی ہو۔ اس نے صدقے دل سے دعا کی۔ تم نے مصیبت میں میری مدد کی، اس کے لیے میں تمہاری شکر گزار ہوں۔ کیا تم ایک نیکی میرے ساتھ اور کر سکتے ہو؟ میرے پاس ہسپتال کے ڈیوز کلیئر کرنے اور میڈیسن وغیرہ کے لیے پیسے نہیں ہیں۔ کیا تم مجھے کچھ رقم ادھار دے سکتے ہو؟ میں انشاءاللہ جلد تمہیں لوٹا دوں گی۔ اس نے بڑی سادگی سے دریافت کیا۔ جب ناک ہی نہ رہے تو پھر کیا حجاب؟ گردن میں خم تو اسی وقت آ گیا تھا جب اس سے مدد مانگنے کے لیے اس کا نمبر گھمایا تھا۔ اب نام نہاد پردہ داریوں سے کیا حاصل؟ جواب میں وہ نظر بھر کے اسے دیکھتا ہوا بے ساختہ مسکراہٹ چھپا نہ سکا۔ ہمارے تو اور بھی بہت سے ادھار نکلتے ہیں تمہاری طرف، ان کے بارے میں کیا خیال ہے؟ وہ کھاتا الگ ہے۔ اس کے لہجے میں یکا یک برفیلا پن اتر آیا تھا۔ ان کے واپس لوٹنے پر فصیح باس کی ہدایت کے مطابق گھر چلا گیا۔ نرمین وقت کو یوں ہی ایک میگزین کھنگالنے لگی۔ کچھ دیر بعد تسلی آمیز انداز میں اٹھ کر دادی کی طرف بڑھی تو عجیب سرسراتی سی ناہموار آوازیں کان میں پڑنے لگیں۔ دادی؟ وہ تیزی سے ان کے قریب آئی اور پھر جیسے سناٹے میں رہ گئی۔ عمر دراز خان، ایک منٹ ادھر آنا، یہ دادی کو کیا ہو رہا ہے؟ اس کا لہجہ خوف اور وحشت میں ڈوبا ہوا تھا۔ وہ فون پر کسی سے محو گفتگو تھا۔ تیزی سے ریسیور رکھ کر ادھر لپکا۔ دادی کی سانسیں اکھڑ رہی تھیں۔ دادی؟ نرمین کا دل ڈوبنے لگا۔ بے قراری سے ان کا ہاتھ تھاما۔ دادی نے اپنا دوسرا نحیف کانپتا ہاتھ پاس کھڑے عمر دراز خان کی طرف بڑھایا، جو نرس کو بلانے کے لیے بیڈ کے ساتھ لگا بٹن پش کر رہا تھا۔ جی دادی اماں، ہم ادھر ہی ہیں آپ کے پاس۔ اس نے تیزی سے اپنا ہاتھ ان کے ہاتھوں میں دے دیا۔ دادی نے اس کے ہاتھ پر نرمین کا سنہری ملائم ہاتھ رکھ کر دونوں کے ہاتھوں کے اوپر اپنا منحنی سا بوڑھا راشا زدہ ہاتھ رکھا، ایک اطمینان بھری نگاہ دونوں کے چہرے پر ڈالی اور اپنا مفہوم نگاہوں سے سمجھا کر سکون سے آنکھیں مون لیں ہمیشہ کے لیے۔ دادی، دادی، ایک دلدوز چیخ کے ساتھ وہ بے ہوش ہو کر لپک کر سہارا دیتے ہوئے عمر دراز خان کے بازوؤں میں آ رہی تھی۔ اس کی شہرت کا گراف مزید اونچا ہو کر اعلیٰ سطح کو چھونے لگا تھا۔ کتنے لوگوں نے اسے عمر دراز خان کی گاڑی میں، ہاسپٹل میں، ریسٹورنٹ میں، دادی کی فوتگی کے موقع پر اور اس کے بعد باقاعدگی سے اس کے فلیٹ کا وقت بے وقت چکر لگاتے خبر گیری کرتے دیکھا تھا۔ ڈھکے چھپے انداز میں اخبارات میں بھی اسکینڈل اچھالا جانے لگا تھا۔ عمر دراز خان کو تو جیسے ازل سے اس بات کی کوئی پرواہ نہیں رہی تھی، مگر نرمین شہرت کی یہ کرچیاں اپنی لہو لہان پلکوں سے چن رہی تھی۔ تمہارا انتقام پورا ہو گیا ہے، دیکھ لو، اتنا لہو تو تمہارے جسم سے بھی نہ بہا ہوگا جتنا ان آنکھوں سے بہہ چکا ہے۔ تم تو سود تک وصول کر چکے ہو۔ اب خدا کے واسطے میرا پیچھا چھوڑ دو، مجھے سکون سے مر تو جانے دو۔ کیا لینے آتے ہو میرے پاس؟ کس قابل چھوڑا ہے مجھے؟ اب کیا رہ گیا ہے جسے لوٹنے کی آس میں ہو؟ بس کرو اب۔ اس دن بھی حسب معمول وہ شام کو اس کے فلیٹ پر آیا تو وہ بالآخر چیخ پڑی۔ ریلیکس، ریلیکس۔ اس نے آہستگی سے اس کے کندھوں پر دباؤ ڈال کر اسے صوفے پر بٹھا دیا اور پھر خود بھی نزدیک ہی بیٹھ گیا۔ اچھا ہوا تم نے خود ہی بات چھیڑ دی، ہم بھی اسی کے منتظر تھے، مگر سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ بات کہاں سے شروع کریں۔ ہم اس لیے باقاعدگی سے یہاں آتے ہیں کہ تمہاری دادی اماں اس دنیا سے رخصت ہوتے وقت ہم پر اعتماد کا اظہار کرتے ہوئے تمہیں ہمارے سپرد کر گئی ہیں، اور اب تمہاری خبر گیری ہمارا فرض بن گئی ہے۔ تم یہاں بالکل اکیلی ہو اور ہمارا دھیان اسی پوائنٹ پر لگا رہتا ہے، اس لیے ہم نے طے کیا ہے کہ اب تمہیں اپنے ساتھ لے چلیں گے، باقاعدہ شرعی رسومات ادا کر کے۔ جواب میں بلا کے تلخ اور سرد انداز میں وہ اسے گھورنے لگی۔ کیوں ڈرامے کرتے ہو عمر دراز خان؟ اپنی حیثیت دیکھو اور میرا مقام دیکھو۔ تم تو اس معاشرے کے بڑے پسندیدہ، اعلیٰ مروجہ اخلاقی اقدار کے پابند اور اثر و رسوخ کے باعث حاصل ہونے والی عظمتوں کے علمدار ہو، عزت دار کہلائے جاتے ہو۔ میرے پاس کیا ہے؟ عزت سلامت ہوتے ہوئے بھی جی بھر کے بے عزت ہوئی ہوں۔
میری شہرت کے قصے تو اتنے پھیل چکے ہیں کہ اب ارد گرد کے لوگ مفت مشورے دینے لگے ہیں کہ گھر کو بے حیائی اور فحاشی کا اڈا بنانے سے بہتر ہے بازار کے بالا خانوں کو رونق بخش دو۔ مجھ کالک زدہ وجود کا تعفن کون برداشت کرے گا؟ مجھے اس زندہ میں رہنے دو، یہ تمہارے سنہری پنجرے سے کہیں بہتر ہے۔ یہاں میں اپنی مرضی سے سر پٹک پٹک کر جان تو دے سکتی ہوں نا۔ ایک مرتی ہوئی بوڑھی روح سے کیے گئے وعدے کو نبھانے کے لیے مجھ سے نکاح کے 2 بول پڑوا کر تم اپنا سیاسی کیریئر بچانے کے لیے گھر کے تاریک کونے میں ڈال دو گے۔ مجھے گوارا نہیں، اور دنیا کو خبر کر کے یہ بندھن جوڑنا گویا رسوائی کے تابوت میں آخری کیل ٹھوکنے کے مترادف ہوگا۔ لوگوں کی نگاہوں کا تمسخر ان کے شکوک اور الزامات کا واضح ثبوت بن کر ان کا سامنا کرنا میرے بس میں نہیں ہوگا۔ اور پھر تم کیوں یہ گن سمیٹو؟ ایک بے بس، بے کس، بے سہارا اور بے سر و سامان لڑکی جب اپنے دامن میں اس قدر شہرتوں کے داغ لیے ہو تو کون عزت دار اس کے سر پر چادر ڈالنے کو معاشرے کے مقابل ڈٹ کر کھڑا ہوتا ہے؟ وہ بے پناہ دکھ کے احساس سے شدت سے رو دی۔ عمر دراز خان نے تعصب اور ملول نظروں سے اسے دیکھا۔ تم نے دیکھا نرمین، تم اپنی ذات کی تمام تر سچائیوں اور نیکیوں کے باوجود معتوب ٹھہری ہو، اور ہم جو جرم برابر کے شریک ہیں بلکہ اصل مجرم ہیں، ہم اپنی تمام تر بدعمالیوں کے باوجود سب کی نظروں میں معزز اور معتبر ٹھہرے ہیں۔ جو بات تم پر الزام بنا کر ڈالی جاتی ہے، سب کچھ جاننے کے باوجود ہم سے براہ راست منسوب کرنے کی کسی میں جرت نہیں ہوتی، حالانکہ سب کی آنکھیں کھلی ہوئی ہیں، مگر پانی ہمیشہ نشیب کی طرف ہی بہتا ہے۔ ہم اس معاشرے میں اعلیٰ معاشی اور سماجی استحکام رکھتے ہیں، اس لیے اٹھتی ہوئی انگلیاں ہماری بلند و بالا شخصیت کے روب داب اور جاہ و جلال کے آگے خود بخود جھک کر برابر ہو جاتی ہیں۔ سچ تو یہ ہے نرمین کہ عزت، شرافت، سچائی، مساوات اور توازن کے جن اعلیٰ اخلاقی اصولوں کا تم پرچار کر رہی ہو، یہ اب ہماری سوسائٹی کے لیے اجنبی ہو گئے ہیں۔ یہاں سب سے بڑا اصول یہ ہے کہ پیسہ اور پہنچ لڑا کر کام نکالو، اور دھاندلی کے اس عظیم اصول پر سبھی افراد حسب توفیق مضبوطی سے کاربند رہتے ہیں۔ نرمین، آج ہم تمہیں بتائیں کہ ایک زمانے میں ہم بھی تمہارے وضع کیے گئے اصولوں پر چلا کرتے تھے۔ ہم 3 بھائی اور ایک بہن، ایک غریب سی بیوہ کی اولاد تھے، جس نے ہمیں شرافت و نجابت اور اخلاق و انصاف کا درس دیا تھا، جس نے راتوں کو چراغ کی روشنی میں دوسروں کے کپڑے سی سی کر اور دن کو لوگوں کے گھروں کی صفائیاں ستھرائیاں کر کر کے ہمیں پالا تھا۔ بڑے ارمان تھے اس کے دل میں، مگر ہوا کیا؟ ہمارا بڑا بھائی کالج میں گیا، بہت اصرار کے باوجود وہ کسی تنظیم کا ممبر نہیں بنا۔ اسے بس اپنی پڑھائی سے غرض تھی۔ کالج کی ہی تو مخالف تنظیموں میں آپس میں خون خرابہ ہو گیا۔ بات کالج کی 4 دیواری سے نکل کر عدالت تک جا پہنچی۔ ہمارا بھائی بھی موقع کا عین شاہد تھا۔ اس نے جا کر سچ اگل دیا، اور سچ کی سزا یہ ملی کہ اس تنظیم کے پیچھے اعلیٰ سیاسی شخصیت نے اسے پراسرار طریقے سے قتل کر ڈالا، اور ہماری بہن کو اس نے شدت جذب سے اپنے ہونٹ کاٹ لیے۔ ہماری بیوہ ماں تڑپنے کے سوا کیا کر سکتی تھی؟ ہم تو انتہا درجے کے بے بس اور لاچار تھے، مگر اس بات نے ہمارے جوان ہوتے لہو کے اندر بہت سی حقیقتوں کے رنگ بھر دیے۔ ہم نے سوچ لیا کہ غریبوں کو کیڑے مکوڑے سمجھ کر ختم کر دینے کا اختیار رکھنے والی کرسیوں تک ضرور رسائی حاصل کریں گے۔ ہمارے ملک میں 2 طرح کے ڈاکو پائے جاتے ہیں، ایک تو جنگل کے ڈاکو ہیں، اور دوسرے وہ لٹیرے ہیں جو کرسیوں پر بیٹھ کر عوام کو دیدہ دلیری سے لوٹ رہے ہیں۔ سو ہم نے کالج لائف میں قدم رکھتے ہی سوچے سمجھے منصوبے کے تحت ایک مضبوط سیاسی شخصیت کی تربیت گاہ میں داخلہ لے لیا۔ اس نے ہمارے اندر کے جوہر جانچ کر ہمیں کندن بنا دیا۔ اس کے اشاروں پر ناچتے ہوئے، اس کی مائیت میں اس کو فالو کرتے کرتے ہم اپنا مقام خود بناتے گئے، اور بالآخر منسٹری تک جا پہنچے۔ چور دروازے نے ہمیں اس مقام تک پہنچا دیا جس کا میں ایک بے کس و لاچار بیوہ کا بچہ کبھی تصور بھی نہیں کر سکتا تھا۔ دراصل ہمارے ہاں گناہ و ثواب کے پیمانے بڑے مختلف ہیں۔ ہم کتابوں میں کچھ پڑھتے ہیں اور عملی زندگی میں کچھ کرتے ہیں۔ ہمارا معاشرہ دوغلے پن کا شکار ہے۔ جو جرم بڑا آدمی کرتا ہے، اس سے اخماس بڑھتا جاتا ہے، اور اسے فراخ دلی سے معاشرے کے کسی عام سے معمولی سے بے حیثیت سے شخص کے سر تھوپ دیا جاتا ہے۔ مگر ہاں، کسی عام آدمی سے سرزد ہوا معمولی سا غلط فعل ساری عمر کے لیے سیاہ توک بن جاتا ہے۔ تو تم نے کیا انوکھا کارنامہ کیا؟ تم بھی تو انہی میں شامل ہو گئے جو اپنے جم کی سلیبیں کمزوروں کی گردنوں میں ڈالنے کے عادی ہوتے ہیں۔ ماضی میں تم نے مظالم سہے اور اب خود ظالم بن کر معاشرے سے انتقام لے رہے ہو۔ کیا کمال دکھا رہے ہو؟
نہیں عمر دراز خان، در حقیقت ہونا تو یہ چاہیے کہ جس عظیم کرب اور ظلم کا آپ شکار ہوئے ہیں، با اختیار بن کر اس سے دوسروں کو بچانے کی صحیح کی جائے، اور اگر ایسا کرنے کی پوزیشن میں نہ ہو تو لوٹ مار اور ظلم و ستم کے اس بازار کو گرم رکھنے والے گروہ میں شمولیت اختیار نہ کی جائے۔ اگر آپ باز رکھنے کی پوزیشن میں نہیں ہیں تو کم از کم باز رہ تو سکتے ہیں نا۔ تم اپنی محرومیوں اور دکھوں کے بدلے کمزوروں سے لیتے پھر رہے ہو۔ دھاندلی کے جس زہریلے اصول نے تمہیں ڈسا، تم اب اس پر عمل پیرا ہو کر دوسروں کی زندگیوں میں زہر گھولتے پھر رہے ہو۔ پیسے اور پہنچ سے کام لے کر دوسروں کی پرسکون زندگیوں کو جہنم زار بنا رہے ہو۔ میں تو پور پور زخمی ہونے کے باوجود بہرحال مطمئن ہوں کہ ضمیر اپنی جگہ زندہ اور تابندہ ہے، مگر تم بے ضمیری کی گرد لیے کس طرح اپنے آپ کو روشن دل و دماغ رکھنے والے گروہ میں شامل کر رہے ہو۔ مجھے تو آج بھی اپنے یہ پہ افسوس نہیں۔ میں سمجھتی ہوں اگر اس دن وقتی طور پر گردن بچانے کے لیے تم سے سمجھوتا کر لیتی، انصاف اور عدل و توازن کے اصولوں کو پسے پشت ڈال دیتی، تو آج مجھے کہیں بھی جگہ نہ ملتی جہاں بیٹھ کر اپنی مردہ ضمیری پر چند آنسو ہی بہا سکتی۔ کیا ہوا جو آج کانٹوں پر گھسیٹی جا رہی ہوں، سر عام پتھراؤ کیا جا رہا ہے میری ذات پر۔ میرا اندر تو روشن ہے نا، میرے ہمراہ پچھتاووں اور ضمیر کی ملامتوں کا بوجھ تو نہیں ہے نا۔ وہ کچھ دیر یوں ہی دم بخود بیٹھا اس کی باتیں سنتا رہا، پھر ایک دم اٹھ کر بنا کسی سوال جواب کے نکل کھڑا ہوا۔ ایک ہفتہ گزر گیا مگر وہ پلٹ کر دوبارہ نہ آیا۔ البتہ اس دوران فصیح باقاعدگی سے شام کو دروازے پر کھڑے کھڑے اس کی خیر خیریت اور اشیائے ضرورت کے بارے میں اپنے باس کی ہدایت کے مطابق پوچھتا رہا اور سودا سلف وغیرہ وافر مقدار میں بغیر کہے پہنچا دیتا۔ ایک دن اسی کے ہاتھ عمر دراز خان کی طرف سے ایک سفید لفافہ وصول ہوا۔ نرمین نے کھول کر پڑھا۔ ساحر لدھیانوی کی بڑی پرسوسی برجستہ نظم درج تھی۔ تو بھی کچھ پریشان ہے، تو بھی سوچتی ہوگی، تیرے نام کی شہرت تیرے کام کیا آئی۔ میں بھی کچھ پشیماں ہوں، میں بھی غور کرتا ہوں، میرے کام کی عظمت میرے کام کیا آئی۔ تیرے خواب بھی سونے میرے خواب بھی سونے، تیری میری شہرت سے تیرے میرے غم دونے۔ تو بھی ایک سلگتا بن میں بھی ایک سلگتا بن، تیری قبر تیرا فن میری قبر میرا فن۔ اب تجھے میں کیا دوں گا، اب مجھے تو کیا دے گی، تیری میری غفلت کو زندگی سزا دے گی۔ تیرے نام کی شہرت تیرے کام کیا آئی۔ تیرے نام کی شہرت پڑھ کر کاغذ طے کرتی وہ دھیرے سے بڑبڑائی تھی۔ خیر تیرے نام کی شہرت نے میرا کام تو خوب تمام کیا ہے کہ نہ جی سکتی ہوں نہ مر سکتی ہوں۔ عجب عالم برزخ میں لا کھڑا کیا ہے مجھے۔ تقریباً 15 دن بعد وہ اس کے روبرو تھا اور اس کے انداز اور تیور بہت قطعی قسم کے تھے۔ یہاں کوئی ضروری سامان ہے تو اسے ہمراہ لے لو، فرنیچر وغیرہ فصیح بکوا دے گا، کل مالک کے مکان کو فلیٹ خالی کر کے دینا ہے۔ مگر کیوں؟ وہ اس اچانک افتاد پر ہراساں ہو گئی۔ ہماری بات طے ہو چکی ہے پہلے سے، کل 4 تاریخ ہے اور اس سے یہی طے ہوا تھا، اب تم تیاری کر لو۔ مگر میں کہاں رہوں گی؟ وہ نئے سرے سے بے سائبان ہونے پر دکھ سے ساکت سی رہ گئی تھی۔ آپ ہمارے ساتھ چلیں گی، مگر کہاں؟ وہ ہنوز بوکھلاہٹ کا شکار تھی۔ پہلے ہم سعودی عرب جائیں گے، وہاں اللہ اور اس کے رسول کے گھر میں حاضری دیں گے، اپنے کردہ نہ کردہ گناہوں کی معافی مانگیں گے، اپنی سیاہ اعمالیوں پر ندامت کے اشک نظر کریں گے، پھر لندن میں مستقل رہائش پذیر ہو جائیں گے۔ وہاں پہلے سے گھر خریدا جا چکا ہے، سرمائے کی ہمیں کمی نہیں ہے، ہم وہاں کوئی چھوٹا موٹا بزنس اسٹارٹ کر لیں گے۔ اور یہاں وہ ہونک سی اس کی شکل دیکھ رہی تھی۔ ہمارا ریزائن اب تک چیف منسٹر صاحب کی ٹیبل تک پہنچ چکا ہوگا۔ تم نے ٹھیک کہا تھا، باز رکھ نہیں سکتے تو باز رہ تو سکتے ہیں۔ اپنی سیاہ اعمالیوں میں اضافہ کر کے ضمیر کا بوجھ بڑھانے سے دل کا سکون و قرار کہاں نصیب ہوتا ہے۔ وہ بہت سنجیدہ لگ رہا تھا۔ تو کیا ہم ملک چھوڑ جائیں گے ہمیشہ کے لیے؟ اس کا دل ڈوبنے لگا۔ نہیں، میں ایسا نہیں چاہوں گی۔ فرار تو مسئلے کا حل نہیں ہوا کرتا۔ ہم فرار نہیں ہو رہے۔ اس نے سر ہلا کر زور دے کر تصحیح کی۔ ہم عارضی طور پر منظر سے ہٹ رہے ہیں اور یہ قدم ہم نے تمہارے احساسات کو مد نظر رکھ کر اٹھایا ہے۔ وہاں ہمارے اور تمہارے بیچ کے بندھن کو کوئی تمسخر، طنز اور استہزاء سے نہیں دیکھے گا،
کوئی تمہیں تمہارے ماضی کا حوالہ دے کر شرمسار نہیں کرے گا۔ وہاں ہم عام لوگوں کی طرح زندگی اپنی مرضی کے مطابق گزاریں گے۔ نہ کوئی منسٹر کی بیوی ہونے کے ناطے تمہارے افعال و اعمال اور حرکات و سکنات پر نظر رکھے گا، نہ تمہاری اور ہماری نجی لائف کو اسکینڈلائز کرنے کی نوبت آئے گی۔ کچھ عرصے تک ہم دونوں منظر سے دور رہیں گے تو خود بخود اس واقعے کی شدت کم ہوتی جائے گی اور رفتہ رفتہ لوگوں کے ذہنوں سے یہ داستان فراموش ہو جائے گی۔ یاد رکھو، زمانہ بڑا بھلکڑ ہوا کرتا ہے، اسے روز ایک تازہ داستان چاہیے ہوتی ہے۔ وہ کیا ہے کہ ہم نہ ہوتے تو کسی اور کے چرچے ہوتے، خلقت شہر تو کہنے کو فسانے مانگے۔ ہم اپنے بچوں کے ہمراہ واپس وطن لوٹیں گے تو ہم سے منسوب داستانوں کی بازگشت بھی سنائی نہیں دے گی، اور یہ جو چند سال ہم باہر گزاریں گے اس میں نہ صرف خود اچھی طرح سیٹ ہو جائیں گے بلکہ ہمارے بچوں کے ذہنوں پر بھی ہمارے ماضی کا کوئی عکس نہیں پڑے گا۔ جب ہم واپس لوٹیں گے تو تم دیکھنا، ہر چہرہ نارمل ہو کر ملے گا، کسی آنکھ میں تمہارے لیے کوئی استہزاء اور تشکیک نہیں ہوگی کہ زمانہ وقت کے ساتھ ساتھ بدلتا اور بھولتا جاتا ہے۔ تب تک گزری داستانوں کے تمام نقوش مدھم پڑ چکے ہوں گے اور ہم بھی سیاسی اور سماجی وابستگیوں سے چھٹکارا حاصل کر کے ایک عام شخص کی طرح خوش و خرم بھرپور زندگی گزارنے کے قابل ہو جائیں گے۔ اور اب خدا کے واسطے کچھ اور نہ کہنا۔ اس کے کچھ کہنے کو پھڑ پھڑاتے لبوں پر بے ساختہ اس نے ہاتھ رکھ دیا تھا۔ ہماری بھیجی ہوئی نظم پڑھی تھی؟ وہ مسکرا کر اس کا چہرہ جانچ رہا تھا۔ اس کا آخری بند کچھ مطابقت نہیں رکھتا۔ ہم تمہیں بہت کچھ دیں گے، اپنا سب کچھ۔ اپنا آپ تو بہت عرصہ ہوا اسی ویرانے میں ہم تمہارے سپرد کر چکے ہیں۔ ہاں، تم ہمیں کیا دو گی اس کے بارے میں کچھ نہیں کہا جا سکتا کہ کنجوس تو ہمارے معاملے میں تم سدا سے رہی ہو۔ وہ شرارت سے اسے چھیڑ رہا تھا۔ اچھا، ٹکٹ سنبھالو، ہماری کل صبح کی فلائٹ ہے اور اب فوراً سے پیشتر چلو۔ ادھر پی سی ہوٹل کے ایک کمرے میں پھنسی قاضی اور گواہوں کو دولہا دلہن کی اتنی طویل غیر حاضری کی جانے کون کون سی وجوہات کے تورمار باندھ رہا ہوگا۔ توبہ، کس قدر جلدی مچا رہا تھا یہ شخص۔ نکاح کا فریضہ ہم اسی سرزمین پر انجام دے کر جائیں گے، البتہ شب عروسی اور ہنی مون منانے کے مراحل یورپ جا کر طے کیے جائیں گے۔ اس نے اس کا سنہری گداز ہاتھ اپنے مضبوط ہاتھ میں لے کر ایک بھرپور گہری بولتی نگاہ اس پر ڈالی۔ ویسے دل تو چاہتا ہے یہ مراحل اسی ویرانے میں جا کر طے کیے جائیں جہاں تمہاری موجودگی نے گل و گلزار کھلا دیے تھے۔ نگاہ، لہجے اور لمس تینوں پرشوق جذبات میں گندے ہوئے تھے۔ حیا سے اس کی حالت خیر ہو گئی۔ اس کے نصیب کی صبح بالآخر طلوع ہو گئی تھی۔